صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام ایک پرامن اور مکمل ضابطۂ حیات پر محیط مذہب، جس کی تہذیب و تمدن اور اس کی شائستگی کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسا عظیم مذہب ہے جس کے ہر مسئلے اور ہر معاملے کو قرآن مجید برہان رشید کی صورت میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں تمام احکامات کو نازل فرما دیا اور پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل فرما کر اس پر گویا کہ اس کی تشریح اور تفسیر بیان کر دی۔ اسی ضمن میں حالیہ دنوں میں آزادی عورت مارچ کے حوالے سے یہ نعرے ہم برسوں سے سن رہے ہیں، اور اب کچھ سالوں سے اس کے اندر جو تناؤ پیدا ہوا ہے، ایک شدت جسے کہیں کہ ہم انتہا پسندی کی طرف اس کو لے کر گئے ہیں۔ کچھ خواتین اور کچھ اس میں ہمارے جو نوجوان اور مرد حضرات بھی شامل ہیں، اغیار قوموں کی جو ایما پر چلنے والے اور ان کے فنڈز پر چلنے والی NGOs، بالخصوص ان کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ یاد رکھیے، جتنا عزت، تحفظ، احترام اللہ کریم نے اسلام کی صورت میں عورت کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ جس بیٹی کی پیدائش کو نحوست منحوس قرار دیا جاتا تھا، اسی بیٹی کی آمد کو اللہ کریم نے رحمت بنا کر پیش فرمایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال عزت، عظمت اور عورت کی بہتری اسی میں ہے کہ عورت قرآن و سنت کے فرمودات پر کاربند رہے، اور قرآن اور سنت جیسا ہمیں فرماتے ہیں ہم اس پر عمل کریں اور اس میں پورے داخل ہو جائیں۔ یاد رکھیے، پردے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن مجید برہان رشید یہ 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو بہرحال قرآن مجید برہان رشید اس مقام پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، بالخصوص عورت کے معاملے میں خاتون کے وہ بے پردگی کے ساتھ باہر نہ نکلے، ایسے لباس کے ساتھ بھی نہ نکلے، ایسی بن ٹھن کے بھی باہر نہ نکلے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف جھانکیں، لوگ اس کو گھوریں، تاڑتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں گندی نظروں کے ساتھ۔ تو اس سے بھی منع فرمایا۔ اور عورت جو لفظ ہے، بذات خود ہم اس کو دیکھیں تو عورت کے جو لغوی معنی ہے، وہ معنی ہی اس کے ہیں کہ چھپانے کی چیز، چھپانے کی چیز کو، چھپانے کی جگہ کو عورت کہا جاتا ہے، نام ہی ایسا ہے۔ تو بہرحال پردہ ہی ہمارے لیے عزت اور عظمت ہے، اور اسی کے ساتھ ہم رہیں۔ قرآن سنت ہماری آج کی عورتیں صحابیات سے بڑھ کر نہیں ہیں، ازواج مطہرات سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو بلند و بالا ذات ہے، کیا کہنے ان کی مقدس و محترم ہستیوں کے۔ تو سب سے عزت و احترام کے لائق وہ مقدسات ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جو صحابیات کی صورت میں ہیں، ازواج مطہرات کی صورت میں ہیں، سیدہ کائنات کی صورت میں اللہ کریم نے اس کائنات میں بھیجی۔ تو جب وہ عظیم عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو پھر آج کی ہماری ان عورتوں کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا وقت ہے کہ یہ پردے کے بارے میں سوال و جواب کریں، یا پردے کو طعن و تشنیع یا اس کا نشانہ بنائیں۔ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بہو، بچیاں بے پردگی کے ساتھ باہر نہ نکلیں۔ اگر ضرورت بھی پڑتی ہے، نکلنا بھی ہے، تو پھر پردے کے ساتھ نکلیں۔ پردے کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ پردے کے ساتھ جن عورتوں نے وقت گزارا ہے، اخبار الاخیار کی روایت ہے، واقعہ ہے کہ قحط سالی بہت زیادہ پڑی، بارش نہیں برسی، تو کافی لوگوں نے دعائیں بھی کی، تو کوئی دعا کسی کی بر نہ آئی۔ تو حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید علیہ رحمہ نے
یوں کیا کہ اپنی ماں کے دامن کا دھاگا نکالا، اسے ہاتھ میں لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ الہ العالمین، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے کہ جس کو زندگی بھر کسی غیر محرم کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ میں اس عورت کے اس خاتون کے اس دھاگے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم سے قحط کو دور فرما اور ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے دعا ختم نہیں کی تھی، وہ دعا میں ہی تھے کہ اللہ کریم نے بارش کا نزول فرما دیا اور چماچم رم جم بارش برسنے لگی۔ تو ہماری وہ عورتیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی عافیت اسی میں ہے کہ ہم سیدہ کائنات ازواج مطہرات کی سیرت و صورت کو اپنائیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی سعادت بخشے، آمین ثم آمین۔